السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی میں جنت ایسے گھنے باغ کو کہتے ہیں جس میں درختوں کی وجہ سے زمین چھپی ہو۔ جنت کہنے کی تین وجوہات ہیں جس میں باغ ہیں وہ عالم غیب میں ہیں۔ جنتیوں کی سب سے بڑی نعمت دیدار خدا مندی ہے۔ جنت کی ایک اینٹ سونے کی اور چاندی کی، اس کا گارا خالص مشک کا ہے، اس کی بجری موتی اور یاقوت کی ہے، اور اس کی مٹی زعفران ہے۔ جو اس میں داخل ہوگا خوش رہے گا، کبھی غمگین نہ ہوگا، ہمیشہ رہے گا، کبھی نہ مرے گا۔ اس کے کپڑے نہ گلیں گے اور وہی ان کی جوانی فنا ہوگی۔ جنت کی 100 منزلیں ہیں اور منزل کا فاصلہ ایسے ہے جیسے زمین آسمان کا فاصلہ ہے۔ ایک اعرابی نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر کیا جنت میں اونٹ ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اگر اللہ تعالی نے تجھے جنت عطا کی تو وہاں تیرے لیے ہر شے ہوگی جو تیرا دل چاہے گا اور آنکھیں پسند کریں گی۔ اہل جنت کا قد حضرت آدم علیہ السلام کے قد کے برابر ہوگا۔ ان کا قد 60 ہاتھ لمبا تھا اور 7 ہاتھ چوڑا تھا، تو جنت میں ہمارا قد بھی 60 ہاتھ لمبا اور 7 ہاتھ چوڑا ہوگا انشاءاللہ۔ کونی سے لے کر ہاتھ کی بڑی انگلی تک کو ایک شرعی ہاتھ کہا جاتا ہے اور یہ تقریباً 8 سے 19 انچ کا ہوتا ہے۔ اس حساب سے 90 یا 95 فٹ لمبا اور 10 سے 11 فٹ چوڑا بنتا ہے۔ اہل جنت کے جسم پر بال نہیں ہوں گے اور ان کے چہروں پر داڑھی مونچھ بھی نہیں ہوگی، صرف سر کے بال اور پلکوں کے بال ہوں گے۔ جنت میں جنتی کھائیں گے اور پئیں گے لیکن نہ تھوکیں گے اور نہ پیشاب کریں گے، نہ پخانہ کریں گے، نہ ناک سنکیں گے۔ ایک ڈکار آئے گا اور مشک کی طرح کا خوشبودار پسینہ آئے گا، ان دونوں سے کھانا ہضم ہو جائے گا۔ جنتی جنت میں جماع بھی کریں گے جس سے مشک کی طرح کا خوشبو جیسا پسینہ آئے گا۔ جنت میں ایک مرد کو 100 مردوں جتنی طاقت دی جائے گی۔ جنت میں جنتیوں کی عمر 30 سال ہوگی اور مزید کبھی نہیں بڑھے گی، اور یہ 30 سال قمری ہیں۔ اگر انہیں سورج کے سالوں میں تبدیل کیا جائے تو 29 سال 1 ماہ اور 8 دن بنتی ہے۔ اس عمر میں تو آدمی بالکل جوان ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب لوگ 30 سال کے اٹھائے جائیں گے، پھر اگر کوئی جنتی ہوگا تو اس کو حضرت آدم علیہ السلام کا قد مبارک دیا جائے گا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیا جائے گا، اور حضرت ایوب علیہ السلام کا دل دیا جائے گا، اور عمر 30 سال ہی رہے گی، اور اہل جہنم کی عمر بھی 30 سال ہی رہے گی، لیکن ان کا جسم پہاڑ جتنا پھول جائے گا۔ جنت کا ایک دن دنیا کے 1000 سال کے برابر ہوگا، اور جب جنت میں رات ہوگی تو اندھیرا نہیں ہوگا بلکہ پردے گرا دیے جائیں گے، جس سے جنتیوں کو پتہ چل جائے گا کہ اب رات ہو گئی ہے۔ جنت میں سورج نہیں ہوگا بلکہ عرش سے ایک نور نکلے گا جس سے جنت میں روشنی ہوگی۔ جنت میں نیند نہیں ہے، جنت میں تھکاوٹیں نہیں ہیں۔ سب سے ادنا جنتی کو اللہ تعالیٰ 80,000 نوکر دے گا اور 72 بیویاں دے گا۔ سب سے ادنا جنتی بھی اپنی نعمتوں، باغات، تختوں اور بیویوں کو 1000 برس کی مسافت تک دیکھے گا، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ اکرام والا وہ ہوگا جو صبح اور شام اللہ رب العالمین کا دیدار کرے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 12 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے محترم چچا جناب ابو طالب کے ساتھ شام کی طرف ایک تجارتی سفر کیا۔ یہ ایک ایسا سفر تھا کہ جس میں پہلی بار اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 12 سال کی عمر میں ہی کسی نے پہچان لیا اور کھل کر اعلان کر دیا گیا کہ یہ بچہ اللہ کا آخری نبی ہے۔ ناظرین، یہ واقعہ جامعہ ترمذی، مصنف ابن ابی شیبہ، تاریخ ابن عساکر اور شیخ بخاری، تاریخ طبری اور سیرت ابن حشام، طبقات ابن سعد، الہام، دلائل النبوہ، سیرت حلبیہ اور خصائص الکبریٰ میں کمی بیشی کے ساتھ صحیح استاد سے مذکور ہے۔ ناظرین، اہل قریش
تجارتی مقاصد کے لیے 2 بڑے سفر کرتے تھے۔ موسم گرما میں شام کی طرف جبکہ سردیوں میں یمن کی طرف سفر کیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی قریش کے ان تجارتی سفر کا ذکر کیا ہے۔ چونکہ جناب ابو طالب تجارت سے وابستہ تھے، اسی لیے انہوں نے قریش مکہ کے ساتھ شام کے تجارتی سفر کا منصوبہ بنایا۔ یہ 586 عیسوی کا واقعہ ہے اور اس وقت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جناب ابو طالب کی زیر کفالت تھے۔ تو جناب ابو طالب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی اپنے ساتھ تجارتی سفر پر لے گئے، جبکہ کچھ روایات میں یہ ملتا ہے کہ جناب ابو طالب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکہ سے باہر نہ لے جانا چاہتے تھے، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بچپن کے معجزات سے واقف تھے اور انہیں یہ ڈر تھا کہ مکہ کے باہر کہیں کوئی یہودی گروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، اور دوسرا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کی مشکلات سے دوچار نہ کرنا چاہتے تھے، کیونکہ جناب ابو طالب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھتیجا کم اور بیٹا زیادہ سمجھتے تھے۔ خیر، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصرار پر جناب ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریک سفر کیا۔ قریش نے سفر شروع کیا اور سفر کرتے کرتے یہ قافلہ دمشق کے قریب بصری نامی مقام پر پہنچا، جہاں پر ایک گھنا درخت دیکھ کر سخت گرمی کی وجہ سے قافلہ والوں نے کچھ دیر آرام کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس جگہ سے کچھ فاصلے پر ایک گرجا گھر اور عیسائی خانقاہ بھی موجود تھی۔ اس خانقاہ میں کچھ عیسائی راہب ترک دنیا کر کے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ان عیسائی راہبوں میں سے ایک کا لقب بحیرہ تھا۔ بحیرہ کا اصل نام برجیس یا جرجیس تھا، لیکن اپنے زیادہ علم اور زیادہ عبادت کی وجہ سے اسے بحیرہ کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ بحیرہ اپنی خانقاہ میں اس قریش کے قافلے کو آتا دیکھ رہا تھا اور وہ بہت حیران ہوا کہ اس قافلے کے کچھ لوگوں کے ساتھ ساتھ بادل کا ایک ٹکڑا چل رہا ہے۔ جس طرف کو مڑتے ہیں تو بادل کا ٹکڑا اسی طرف کو مڑ کر ان پر اپنی چھاؤں کر دیتا ہے۔ اب جب یہ قافلہ اس درخت کے نیچے آرام کے لیے رکا تو بحیرہ نے دوسرے راہبوں کو کہا کہ اس قافلے کے لوگوں کو کھانے پر بلایا جائے۔ ایک روایت کے مطابق جب یہ قافلے والے اتر کر درخت کے سائے میں بیٹھنا شروع ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ عمر مبارک میں سب سے چھوٹے تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار فرمایا کہ پہلے بڑے بیٹھ جائیں، پھر آپ کہیں تشریف فرما ہوں گے۔ سایہ کم تھا اور جگہ بھی، لیکن پھر اس درخت کی شاخیں پھیلی اور آپ پر اپنا سایہ کر دیا۔ بحیرہ راہب نے دیکھا تو اور بھی حیران ہوا کہ کیسے اس درخت کی شاخیں پھیل گئی۔ جب بحیرہ کو بھیجا ہوا قاصد قریش کے قافلے میں پہنچا اور بتایا کہ سارے قافلے کی آج رات ہمارے گرجے میں دعوت ہے تو قریش مکہ خوش ہوئے، جبکہ بعض سوچنے لگے کہ ہم تو ہر سال اس قافلے میں آتے ہیں لیکن پہلے کبھی ہماری دعوت نہیں کی گئی۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ بحیرہ انجیل اور تورات کا بہت بڑا عالم تھا اور اس نے مقدس کتابوں اور صحیفوں میں آخری نبی کی آمد کے بارے میں پڑھ رکھا تھا، اور اس کا مقصد اس تجارتی شاہراہ پر بیٹھنے کا بھی یہی تھا کہ وہ یہ جان چکا تھا کہ اللہ کے آخری نبی کا گزر اس شاہراہ سے ہوگا۔ خیر، اہل قریش نے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور 2 اور لوگوں کو سامان کے پاس چھوڑ کر دعوت کھانے کے لیے عبادت خانے میں پہنچ گئے۔ بحیرہ چونکہ بہت بڑا عالم تھا اور وہ آخری نبی کی نشانیاں بھی جانتا تھا، اس لیے ان نشانیاں کو دیکھنے کے لیے اس نے جب دعوت شروع کی تو اپنے خدام کو کہا کہ ان سب لوگوں کے آگے کھانا میں خود رکھوں گا۔ چنانچہ بحیرہ نے خود سب کو کھانا کھلایا۔ بہت حیران ہوا کہ ان میں تو وہ بندہ نہیں ہے جس کو میں تلاش کر رہا ہوں۔ جب سب کھانا کھا چکے تو اس نے قریش سے کہا کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا بچ گیا جس نے ابھی کھانا نہ کھایا ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور 2 اور لوگ جو سامان کی حفاظت کر رہے ہیں وہ رہتے ہیں۔ چنانچہ 3 لوگ یہاں سے گئے اور پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بحیرہ کی عبادت گاہ میں داخل ہوئے۔
नाज़रीन, उस वक्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 12 साल थी। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत गाह में दाखिल हुए तो बहीरा ने महसूस किया कि इबादत गाह में एक इंतहाई अच्छी खुशबू फैल गई है। अब बहीरा राहिब की तमाम तर तवज्जो ये 12 साल का बच्चा बन चुका था। अहले कुरैश लात और उज़्ज़ा के नाम से खाना शुरू करते थे, जबकि इस बच्चे ने खाना खाने से पहले लात और उज़्ज़ा का नाम न लिया था। इसके बाद बहीरा ने देखा कि अहले कुरैश बात बात पर लात और उज़्ज़ा की कस्में खा रहे थे, जबकि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खामोश थे। बहीरा को आपकी ज़ात मुबारक में नबूवत के शवाहिद नज़र आ रहे थे, लेकिन वो पहले आपसे कुछ सवालात करना चाहता था ताकि इसका यकीन तकमील को पहुँच गया। बहीरा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मैं तुम्हें लात और उज़्ज़ा की कसम देता हूँ कि जो मैं पूछूँ उसका सही जवाब देना। इस पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सामने लात और उज़्ज़ा का नाम मत ले, मुझे जितनी शदीद नफ़रत इनसे है किसी और चीज़ से नहीं। ये बहीरा के लिए एक और मजबूत दलील थी कि बुत परस्त मुआशरे में आँख खोलने वाले इस बुतों से किस कदर नफ़रत है, जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को थी। फिर बहीरा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी नींद और ख्वाबों के बारे में कुछ सवालात किए। बुनियादी तौर पर बहीरा को आखिरी नबी की निशानियों का इल्म था और वो इन निशानियों को पूरा कर रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवालात और जवाबात का जब ये सिलसिला ख़त्म हुआ तो बहीरा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि वो इनकी पुश्त मुबारक देखना चाहता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी इजाज़त दे दी। बहीरा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त मुबारक पर जब नबूवत की मोहर देखी तो बहीरा का यकीन मुकम्मल हो गया कि आप ही अल्लाह के आखिरी नबी हैं। बहीरा ने फिर जनाब अबू तालिब से पूछा कि ये लड़का रिश्ते में आपका क्या लगता है। इस पर जनाब अबू तालिब फरमाने लगे कि ये मेरा बेटा है। राहिब बहीरा थोड़ा चौंका और कहने लगा कि मेरे इल्म के मुताबिक इस बच्चे के वालिद इसकी पैदाइश से पहले फौत हुए। जनाब अबू तालिब कहने लगे कि हाँ, मैं इसका चचा हूँ, लेकिन ये मुझे अपने बेटों की तरह अजीज़ है। बहीरा कहने लगा कि ये लड़का अल्लाह का आखिरी नबी है। इसका नाम और ये निशानियाँ जिनको मैंने जांच लिया है तमाम मुक़द्दस किताबों में लिखी हैं। इस लड़के को जल्द वापस मक्का ले जाओ, क्योंकि अगर रोमियों और यहूदियों को ये निशानियाँ दिख गईं तो वो ज़रूर इसको नुकसान पहुँचाएंगे और तुम्हारे काफ़िले को तबाह कर देंगे। ये सुनते ही जनाब अबू तालिब ने अपना सफ़र मनसूख किया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का वापस चले गए। कुरैश के सब लोगों ने बहीरा की बातें सुनी, लेकिन बदनसीबी से इनको ईमान नसीब ना हुआ। जबकि बहीरा कहने लगा कि मैं इन पर ईमान लाता हूँ और सच्चे दिल से इनकी रिसालत को कबूल करता हूँ। नाज़रीन, चूँकि पौधे जानदार होते हैं, इसलिए वो दरख्त जिसका इस वाक़या में ज़िक्र है, जिसके साए से दूर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे तो उसने अपनी शाखें फैला दी, उसे मुफस्सिरीन ने सहाबी दरख्त कहकर पुकारा है। 1400 साल से ज़ायद का अरसा गुजरने के बाद भी ये दरख्त वो वाहिद जानदार चीज़ है कि जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का शर्फ हासिल है। एक अरसा पहले तक वो सहाबी दरख्त के जिसकी निस्बत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, लोगों के इल्म में तो मौजूद था, लेकिन इस दरख्त की मखसूस जगह या महल्ले वक़ू के बारे में किसी को कुछ ख़ास मालूमात न थी। ये दरख्त अब मशरक़ी उर्दन में सुफ़ा के मकाम पर वादी सेरान में दरियाफ़्त हो चुका है। इस मौजज़ाती दरख्त को दूर से ही पहचाना जा सकता है, क्योंकि कई 100 मुरब्बा किलोमीटर के खुश्क और सहराई इलाके में ये वाहिद जानदार चीज़ आपको देखने को मिले। बकौल उर्दन के बादशाह शाह अब्दुल्ला हेलीकॉप्टर में सहरा के ऊपर से गुजर रहा था कि मैंने नीचे एक दरख्त को देखा। इस सहरा में ना कोई और पौधा था और ना कोई खेत और ना ही पानी। इस दरख्त का इस सहरा में तरोताज़गी के साथ मौजूद होना मेरे लिए एक वाज़ेह दलील कि यह दरख्त अपनी ज़ात में एक मौजज़ा है। नाज़रीन, इस सहाबी दरख्त के साए में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा देर तो ना बैठे थे, लेकिन इस दरख्त का हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साया फराहम करना और झुक जाना अल्लाह को इतना पसंद आया कि इस दरख्त को रहती दुनिया तक के लिए एक मौजज़ा के तौर पर महफूज फरमा दिया है।
اردن کی حکومت نے بڑی محنت کر کے اس تجارتی شاہراہ کے آثار بھی دریافت کر لیے ہیں، جس پر آج سے 1400 سال پہلے اہل قریش کے تجارتی قافلے شام کی طرف سفر کیا کرتے تھے۔ یہ شاہراہ اس صحابی درخت سے کچھ فاصلے پر موجود ہے۔ مشرقی اردن میں درخت دیکھنے کے لیے ہزاروں مسلمان ہر سال اردن جاتے ہیں۔ پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے 6 اولادیں پیدا ہوئیں، 2 صاحبزادے جو بچپن میں انتقال کر گئے اور 4 صاحبزادیاں پیدا ہوئیں۔ حضرت قاسم بن محمد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے تھے، انہی کے نام پر آپ کی کنیت ابو القاسم تھی۔ ان کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بنت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور کی سب سے بڑی صاحبزادی تھی۔ ان کے بعد حضرت عبداللہ بن محمد نے بہت کم عمر پائی، چونکہ زمانہ نبوت میں پیدا ہوئے تھے، اسی لیے طیب اور طاہر کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ان کے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت محمد، ان کے بعد حضرت ام کلثوم بنت محمد، اور آخر میں سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوئیں۔ ان سب کی پیدائش میں ایک سال کا فرق تھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی اولاد کو بہت چاہتی تھیں، چونکہ آپ مالی طور پر بھی بہت مستحکم تھیں، اس لیے عقبہ کی لونڈی سلمہ کو بچوں کی پرورش پر مقرر کیا تھا۔ وہ ان کو کھلاتی اور دودھ پلاتی تھیں۔ ازواج مطہرات میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو بعض خاص خصوصیات حاصل ہیں۔ وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہیں۔ وہ جب نکاح میں آئیں تو ان کی عمر 40 برس کے قریب تھی، لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلی تربیت گاہی گود رسالت تھی۔ آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باتیں سنی، ان کی عادتیں سیکھیں، اسی لیے تو بتوں کی پوجا کی نجاست سے آپ کا دامن کبھی آلودہ نہ ہوا، یعنی آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی بت پرستی نہ کی اور آپ کو وجہ اللہ کا لقب عطا ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 10 سال تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، جس پر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فوری لبیک کہا۔ بعض نے 9 سال اور بعض نے 8 برس یا اس سے بھی کم روایت کی ہے۔ جس روز سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر پر سونے کا حکم دیا اور فرمایا، میرے بعد کفار مکہ کی امانتیں لوٹا کر آنا۔ آپ نے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل فرمائی۔ عجب بات تو یہ ہے کہ تلواروں کی چھاؤں میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ اتنی سکون کی نیند سوئے کہ ایسی نیند پھر آپ کو کبھی نہ آ سکی۔ چنانچہ آپ جانتے تھے کہ آج رات موت نہیں آ سکتی۔ آپ جیسا بہادر پورے عرب و عجم میں نہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہیبت و دبدبے سے بڑے بڑے بہادر لرزہ بر اندام تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام غزوات میں سوائے غزوہ تبوک کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ شرکت فرمائی۔ چونکہ غزوہ تبوک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اپنا خلیفہ بنا کر مدینہ منورہ میں چھوڑا تھا، 10 ہجری سرکار دو عالم کے حکم سے آپ یمن کے سفیر بن کر اہل یمن کو دعوت اسلام دینے گئے، جہاں کثیر تعداد نے دین حق قبول کیا۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر جنت کی حور زمین کی طرف جھانک لے تو جنت سے لے کر زمین تک چیز ہو جائے، یعنی 7واں آسمان اور زمین کی روشن ہو جائے گی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کی ایمان والی عورت اس جنت کی حور سے، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، اس حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنت کی لڑکی کے سر کے بال سر سے چلتے ہیں اور پاؤں کی ایڑی تک آتے ہیں، یعنی جنت کی لڑکی کا قد 90 فٹ وہ ہے اور بال بھی 90 فٹ ہوں گے۔ جنت کی حور اپنے شوہر کی طرف ایک قدم رکھتی ہے تو اس ایک قدم میں 1,00,000 نکھار اپنے شوہر کو دکھاتی ہے۔ اہل جنت گورے سفید رنگ والے ہوں گے، گھنگریالے بالوں والے اور سرمئی آنکھوں والے ہوں گے۔
اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے صرف ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ اپنے یوٹیوب چینل قاری الیاس اتاری آفیشیل کو سبسکرائب کیجیے، جزاک اللہ۔